ایئر وٹنس ہوں، سوری میں ایئر وٹنس ہوں اس سارے الیکشن کا، جس طریقے سے ان کو جتایا گیا، کس طریقے سے ہمارے ایک ایف سی کے کمانڈانٹ جو ہے وہ بالاج مری صاحب کو جتوا رہے تھے الیکشن۔ ابھی موجودہ کب شروع ہوا؟ جب 2000 میں جسٹس چودھری ایلیویٹ ہوتے ہیں ایز سپریم کورٹ کے جج، وہاں ہائی کورٹ میں ہمارے جج تھے جسٹس افتخار چودھری صاحب، ان کی جگہ پر جو جج بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کا نام تھا جسٹس نواز مری صاحب، شہید، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ بجرانی ٹرائب سے تھے اور نواب خیر بخش مری گزنی ٹرائب سے تھے۔ ان کو جب وہ اوتھ لینے جا رہے تھے تو ہائی کورٹ کے سامنے ان کا مرڈر کیا گیا۔ جب ہائی کورٹ کے سامنے ان کا مرڈر ہوا تو لیجٹیمیٹ رائٹ کسی بھی انسیڈنٹ کے ایف آئی آر کا وہ فیملی کے پاس ہوتا ہے۔ کل خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے تو یہ میرا رائٹ میری فیملی کو ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے نواب خیر بخش مری اور ان کے بیٹوں کو نامینیٹ کیا۔ نواب خیر بخش مری صاحب گرفتار ہو گئے اور ان کے بیٹے بھاگ گئے اور کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے، اور ایک بار پھر ریاست کو خیال ہے، اور اس وقت جب وہ جیل گئے تو بلوچ کو خیال ہے میں تو ناراض ہوں۔ اس نے وہاں پہ کوئے موردار اس کا نام ہے، اور اب حرف عام میں اس کو کوئے مردار کہا جاتا ہے، اس سے راکٹ مارنا شروع کر دیا کوئٹہ کینٹ میں۔ جنرل صاحب کی وہاں پوسٹنگ رہی، جنرل قیوم کی بھی وہاں پوسٹنگ رہی، انہوں نے کوئٹہ کینٹ پہ راکٹس مارنا شروع کر دیا، اور ہم تو ناراض ہیں۔ کیوں ایک بندے پہ مرڈر کا الزام ہے، اس کو گرفتار کیوں کیا اس ریاست نے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر ریاست کو خیال آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور ان کو اس مذاکرات کے نتیجے میں رہائی ملتی ہے، اور وہ رہائی پا کے وہ خود کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے نوابزادہ بالاج مری کو جو بعد میں افغانستان میں فوت ہوئے، ان کو انگلینڈ سے واپس لایا گیا۔ اور میں ایئر وٹنس ہوں اس سارے الیکشن کا، جس طریقے سے ان کو جتایا گیا، کیونکہ ساری کمیونیکیشن وائرلیس سیٹس پہ ہوتی تھی۔ میرا گاؤں جنرل صاحب کو پتہ ہے، اور کہان جو ہے وہ ایریل ڈسٹینس، اٹ از ناٹ مور دین 20-30 کلومیٹرز، تو ہم وہ ساری کنورسیشن سن رہا تھا۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، چھٹیوں پہ واپس گیا تھا، اور وہ ساری کنورسیشن میں سن رہا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے ایک ایف سی کے کمانڈانٹ جو ہے وہ بالاج مری صاحب کو جتوا رہے تھے الیکشن۔ جب وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئے، انہوں نے پہلے دن جو اوتھ لیا، تو جب ان سے کہا گیا کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، تو انہوں نے کہا میں بلوچ وطن کا وفادار رہوں گا۔ تو where were the constitution? So that was the last day in assembly۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، کہان میں، اور آج بھی آئی ایس آئی کے آرکائیوز میں موجود ہوگا کہ را کی فوٹنگز یہ جو ہے وہ پہلی دفعہ اس وقت آئی، باقاعدہ ان کے ٹرینرز آئے، انہوں نے ٹرین کیا۔ اور اس دفعہ جو پلان کیا، لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ صرف اسپیسیفک ایریاز میں ہوتا تھا، اس دفعہ پلان یہ کیا بیٹھ کے کہ اس کو ہم نے پورے بلوچستان تک پھیلانا ہے۔ سو جو ساؤتھ بلوچستان تھا انیشلی، اب تو وہ خود کفیل ہو گئے ہیں، انیشلی جو کیمپ کمانڈرز تھے، جو فراری کیمپ، ہم فراری کہتے ہیں آؤٹ لا کو، یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں، جو فراری کیمپس تھے جو ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے جو کمانڈرز تھے وہ مری لوکل لڑکے، لوکل ٹرائبس کے۔ سو دس از ہاؤ انہوں نے پورے بلوچستان میں اپنے آپ کو اسپریڈ کیا، اینڈ ایوری تھنگ واز ہیپننگ انڈر آر نوز، اور ہم سب کچھ آرام سے برداشت کیے جا رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نواب بگٹی کا ایک ایپیسوڈ آتا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ نواب صاحب کی بڑی شخصیت تھی بلوچستان میں، ان کے ساتھ اگر وہ ایک اختلاف یا والد کا ایک اختلاف یا ان کے خلاف ایک پولیٹیکل یا ایک ٹرائبل سٹرگل، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی شخصیت پہ تو کوئی دو رائے نہیں تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے 21 جون 2002 کو نواب اکبر بگٹی نے پہلا فراری کیمپ بنایا تھا۔ کیا اس وقت کوئی ملٹری آپریشن ہو رہا تھا؟ آنسر از نو۔ کس کے خلاف بنایا تھا؟ ریاست پاکستان کے خلاف۔ تو یہ لڑائی شروع کس نے کی؟ یہ لڑائی شروع ریاست نے نہیں کی۔ میں آپ کو ابھی میرے پاس اس موبائل میں یہ سارے کلپس موجود ہیں کہ جس پہ جلیل ریکھی اور ایک ثنا سنگت اور یہ لوگ بی ایل اے کے بہت بڑے بڑے بی ایل اے آزاد کے بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے بی ایل اے آزاد کے نام سے بی ایس او آزاد کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی، ان کی تقریر موجود ہے خوزدار کی، توتک کی، جدھر وہ تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں
یہ دھرتی خون مانگتی ہے, کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ دھرتی خون مانگتی ہے, براوی میں تقریر کر رہے ہیں, یا یہ خون ہمارا گرے گا یا ریاست کا گرے گا, اور ریاست میں سے پاکستان فوج کا گرے گا, دشمن کا گرے گا. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ لڑائی ریاست نے شروع نہیں کی, یہ ہم بلوچوں نے شروع کی ہے, ہم بلوچ اس کو ختم کریں گے ریاست کو توڑ کے. اور ہم یہاں کنفیوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جی شاید ریاست سے کوئی بہت بڑی زیادتی ہوگی.